رضویہ اور انچولی میں کیا تفریق ہے، کیا فرق ہے؟ کیا انچولی شیعوں کا مرکزی علاقہ ہے، اصل علاقہ ہے پورے پاکستان میں یا کراچی میں یا پورے ایشیا میں؟ کیا انچولی امروہہ حلقے کا، امروہہ کمیونٹی کا اہم ترین مرکز ہے، مرکزی جگہ ہے؟ کیا انچولی کا ٹرسٹ شروع سے قائم ہے انچولی میں؟ اور کیا یہ علاقہ شیعہ علاقہ تھا؟ جی، تو انچولی والے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر محفلوں میں، اہم اداروں میں، اہم لشکروں میں، اہم فضیلتوں کے ایام کے دنوں میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کے یہ فضیتیاں ہانکتے ہیں اور یہ من گھڑت باتیں پھیلاتے ہیں کہ دراصل انچولی جو ہے وہ سب سے بڑی عزاداری کی جگہ ہے۔ بالکل غلط۔ انچولی شیعوں کا گڑھ ہے، بالکل غلط۔ انچولی امروہے کا مرکزی کمیونٹی کا حلقے کا علاقہ ہے، بالکل غلط۔ جی، انچولی میں بہت امام بارگاہیں ہیں، بالکل غلط۔ یا بہت مساجد ہیں، بالکل غلط۔ جی، اکثر آپ دیکھیں گے انچولی والے جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی تعریفوں کے پل باندھنے بیٹھ جاتے ہیں بلا وجہ کی، اے نہیں، انڈ شنڈ۔ ہاں، یعنی کہ جو چیز روایت اور سند سے ثابت نہ ہو رہی ہو اسے حدیث کہہ دو۔ جو چیز مطلب روایت سے ثابت نہ ہو رہی ہو اسے قرآن کی آیت کہہ دو، اور جو چیز قرآن کی آیت سے ثابت نہ ہو رہی ہو اسے وحی کہہ دو۔ مخمل کے کپڑے پہ کبھی ٹاٹ کا پیوند نہیں جچتا، اور ایسا لباس کسی محفل میں پہن کے چلے جائے انسان تو ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ انچولی کے لیے بزرگان کراچی ایک فرماتے ہیں کہ دراصل انچولی آگرے کی طرف ایک پہر سری علاقہ پڑتا ہے، بعد میں وہ اس کی تحصیل بنا یا نہیں بنا یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو اس ایک جگہ کا نام وہاں پہ انچولی ہوا کرتا تھا۔ جی، اسے انچولی کہتے تھے۔ انچولی کیوں کہتے تھے؟ وہاں ایک ہندو انش نامی ایک لڑکا ہوتا تھا جس کی چولی کی دکان تھی۔ جی، یہ میں بات کر رہا ہوں بر صغیر کی، سب کانٹیننٹ کی، پاکستان کی آزادی سے پہلے کی۔ بعد میں یہ کہتے کہ اس کے خانوادے کے لوگ آ کر فیڈرل بیریا 20 نمبر کی طرف آباد ہوئے۔ ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ 1950، 1960، 1965، 1967 میں یہ اہل سنت کا علاقہ تھا۔ جی، یہ شیعہ علاقہ تھا ہی نہیں انچولی، پہلی تو بات یہ تو شیعہ ٹرسٹ کہاں سے ہو جائے گا؟ عقل کی بات ہے۔ پھر ہوا کیا کہ وہ جب اس کے خانوادے کے لوگ، جیسے مائک کلاچی، کراچی کا پرانا نام مائک کلاچی، تو مائی کلاچی کون تھی؟ ایک بلوچی عورت تھی جس کا قبیلہ آ کے ساحل سمندر کے کونے پہ آباد ہوا تھا، اور اس سے بھی پہلے یہ دیبل کی بندرگاہ کہلاتی تھی جہاں مچھیرے آ کر قیام کرتے تھے، بمبئی سے، مہاراشٹر سے، بمبئی سے، ہاں، کراس کر کے پاکستان کی آزادی سے پہلے بمبئی مہاراشٹر سے۔ جی، مہاراشٹر بمبئی کا صوبہ، اور اسی کے شہر ناسک، مہابلیشور، ناگپور، مہابلیشور، ناسک وغیرہ۔ تو دیبل کی بندرگاہ کراچی کو کہتے تھے پاکستان کی آزادی سے پہلے، پھر بعد میں مائی کلاچی بلوچی عورت کے قبیلے کے نام پہ پڑا جو کہ ساحل سمندر کے کنارے کے خانہ بدوشوں کی طرح آباد ہوئے۔ اسی طرح انچولی آگرے، کچھ لوگ آگرے کی طرف اشارہ کرتے لیکن پہر سری کے لیے زیادہ یہ روایت موصول ہوتی ہے کہ اس کی اندرونی تحصیل میں ایک انچولی علاقہ آتا تھا، اور یہ انش ایک ہندو تھا جس کی چولی کی دکان ہوا کرتی تھی۔ جی، پاکستان کی آزادی سے پہلے فیڈرل بیریا 20 نمبر کا نام اس کے خاندان اور خانوادے نے جب ہجرت کی تو وہ نام انچولی کر کے اہل سنت کے بزرگوں نے ڈالا تھا۔ جی، کسی شیعہ کا ڈالا ہوا نام نہیں ہے یہ انچولی نام جو ڈالا یہ بزرگوں نے ڈالا تھا، اور وہ بھی اہل سنت کے۔ جی، انچولی یعنی کہ اس کی چولی کی وہ تھی، اور انش وہ ہندو نامی لڑکا تھا، انش۔ جی، اب جو بزرگان کراچی کے پرانے بزرگان ہیں وہ یہی تاریخ بیان کرتے ہیں اس کی۔ اب کتنی مستند ہے، کتنی ضعیف ہے، اخباروں میں تو کچھ چھپتا نہیں۔ سچی بات ہے، جو بزرگان ہیں، علاقائی بزرگان ہوتے ہیں نا، جیسے پی آئی بی کالونی کے رام سامے رینچو لین کے بزرگان بتاتے تاریخ۔ جی، اس کی تاریخ کے متعلق یہی تحقیق اور تصدیق اور غور و خوض عمل میں آیا، وجود میں آیا۔ اب عقل کی بات ہے، رضویہ، آئے ہائے ہائے ہائے، سونے پہ سہاگا سرزمین، راجہ صاحب محمود آباد، مسلم لیگ، قائد اعظم،
مولانا انیس الحسن رضوی، جن کے نام پر رضویہ پڑا، اور کہتے ہیں کہ وہ امروہے سے تعلق رکھتے تھے، جی، جو زیادہ تر اکثریت کا کہنا ہے، قائد اعظم کا نماز جنازہ پڑھانے والے. ہائے 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 ہائے. اور کیا بولوں میں، فاضل وہ جیٹھا بھائی گوکل کی خدمات، ناظم آباد کی فنڈنگ اور ڈونیشن کے حوالے سے، شپنگ کارپوریشن وغیرہ، حبیب سیڈ، جی جیٹھا بھائی گوکل، جی اے ڈی نقوی امروہی، نقشہ پاس کروانا ناظم آباد کا اور رضویہ کا، جی اے ڈی نقوی امروہی، بہت سے لوگ. اب میں کیا بولوں. اور پھر اے کے بروئی، کوئی ریڈیو پاکستان سے ریلیٹڈ، کوئی زیڈ بخاری، اور بھی گوہر جارچوی کا خاندان، بہت سے تعویلات لنک کرتی ہیں رضویہ، ناظم آباد اور گلبہار کی تاریخ سے. بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی. رضویہ میں انچولی میں آسمان زمین کا فرق ہے. انچولی کبھی بھی رضویہ کی طرح نہ شیعوں کا مرکز کہلا سکتا ہے، نہ رضویہ کی طرح لکھنؤ اور آگرے اور امروہے کا مرکز کہلا سکتا ہے رضویہ کی طرح. جی نہ کبھی. سب سے پہلا محلہ، پہلی سوسائٹی پاکستان کی آزادی کے بعد رضویہ ہے. پورے ایشیا کا سب سے بڑا ٹرسٹ، پورے ایشیا کا رضویہ ٹرسٹ ہے. جی پورے ایشیا کا، صرف پاکستان کا نہیں، بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی کوئی اتنا بڑا شیعوں کا ٹرسٹ نہیں ہے. جی یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں، پورے ایشیا کا. اور رضویہ ہی کے اطراف میں سینیٹری مارکیٹ گولی مار، گلبہار سینیٹری مارکیٹ، اور پرانا گولی مار، بڑا بورڈ، پاک کالونی، ماربل کی مارکیٹ پورے ایشیا میں مشہور ہے. اردو بازار وہ علیحدہ، جو کہ آپ کو انچولی میں نہیں ملے گا. پریمیئر کالج اور سٹی کالج پہلے رضویہ میں ہوتے تھے، جو کہ انچولی میں آپ کو نہیں ملیں گے. اور سر سید کالج، وومن کالج، عثمانیہ کالج رضویہ ہی کے عقب میں، جی، جو کہ آپ کو کہیں انچولی میں نہیں ملے گا. اور اب تو بڑے بڑے مال، شاپنگ مال رضویہ میں بن گئے. اب تو بڑے بڑے فلیٹ اپارٹمنٹ، علی خوجہ اور عشرت صالح نے بہت بڑی تعداد میں فلیٹ اپارٹمنٹ بنا لیے رضویہ میں، جو کہ انچولی میں آپ کو نہیں ملیں گے اتنی بڑی تعداد میں. جی انچولی میں گھروں کا اسکوائر یارڈ نقشے کے لحاظ سے 80 اسکوائر یارڈ ہے، جبکہ رضویہ میں کوئی بھی گھر 80 اسکوائر یارڈ کا نہیں ہوتا. اس لیے پرانے لوگوں نے کیا کیا منزلیں کھڑی کر دیں تو کہہ دیا انچولی کی آبادی بڑی ہے. ہاں یہ بھی تو بتاؤ کہ اس آبادی میں اور فقہ اور مسالک کی آبادی بھی ہے. یہ کیوں نہیں کہتے ساری شیعہ آبادی نہیں ہے وہ. جہاں تک کہ ٹوڈی بس جس میدان میں اینڈ ہوتی تھی، اس پر بھی وہ کس کی جگہ ہے، اور وہ مسجد سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اور گلشن عمر والا رخ، عیدی سرد خانہ، جی وہ رخ کس کے ہاتھوں میں؟ تو آپ کیا بے وقوف بنا رہے ہو ہمیں؟ یہ طہا کی تیسری آنکھ سے طہا کے گھر والے نہیں بچ سکے، محلے والے نہیں بچ سکے، مکے والے نہیں بچ سکے، سامرا بصرہ کوفہ والے نہیں بچ سکے، طہا کی تیسری آنکھ سے بغداد والے نہیں بچ سکے. تو طہا کاظمی تو وہ گرد شکر ہے جو آسمان کی بلندیوں پہ ہو، یا زمین کی طرح نشیب میں بیٹھا ہو، یا ساحل سمندر کے کونے پہ خط کا مضمون بھاپ لیتا ہے لفافہ دیکھ کر، دیکھ کی ڈھکنی ہٹا کے جان لیتا ہے کہ زردے میں زعفران کیا ہے، کچنار کی کلی کیا ہے، رنگ کا کچوکا کیا ہے. اتقوا اللہ کی قسم، مرکز توحید کی قسم، وحدت الوجود کی قسم. پتہ چلا کہ امروہہ کمیونٹی سب سے بڑا ٹرسٹ پورے ایشیا کا رضویہ، سب سے پہلی سوسائٹی پاکستان بننے کے بعد رضویہ. جی اور رضویہ کو ایک اور اہمیت اور فضیلت یہ حاصل کہ جب آپ انچولی سے باہر نکلے تو کوئی قریب میں شیعہ علاقہ نہیں ہے، بالکل قریب میں انچولی سے جڑا ہوا. جبکہ رضویہ کے اطراف میں علی بستی، جعفریہ، پاسبان محلہ، کشمیری محلہ، کاظمین کالونی، حسن کالونی، اور قصر مسیب کے سامنے بالکل جڑا ہوا قصر مسیب سے ام البنین بارگاہ، اور فاطمیہ بھی بہت قریب، اور زینبیہ تھوڑا انکوائری آفس سے آگے تھوڑے فاصلے پہ، اور پھر امامیہ وہ بھی بالکل جڑا ہوا جامع امامیہ. جی اور کاظمین مسجد و امام بارگاہ، بلاک اے رضویہ، جھنڈا چوک، گلبہار، کاظمین مسجد اور امام بارگاہ. جی جبکہ انچولی میں المحسن امام بارگاہ بھی کافی فاصلے پہ ہے، بیچ میں 2 مین روڈیں چلنی ہیں، اور پھر وہ پیدل کے لحاظ سے کافی الگ ہو جاتا ہے انچولی سے، گو کے قریب ہے. لیکن ایک اور بات جو عموماً لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ دیکھو انچولی کی مسجد میں رش بہت ہوتا ہے نمازیوں کا. او بھائی رضویہ میں رش بہت ہوتا ہے، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے دعائیاں، زیارتیں، کلامات، وظائف، جی زیارت وظائف وغیرہ کے اعمال ہوں، چاہے
5 وقت کی فرض نماز ہو، پر آپ جو انچولی کی خیر العمل کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ دلیل یہ کہ رضویہ میں خود بھی رونق بہت ہوتی ہے مسجد میں، اور رضویہ کے اطراف میں شیعہ مسجدیں بہت ہیں، امامیہ مسجد، کاظمین مسجد، علی بستی کی مسجد، جعفریہ کی مسجد، زینبیہ کی مسجد، فاطمیہ کی مسجد. تو رضویہ کے اطراف میں مسجدیں 8-9 ہیں، اور پاک کالونی کی امام بارگاہیں جو کہ ندی کا پل کراس کرتے ہی جی بلاک عثمانیہ کے پیچھے جی بلاک کے قریب پڑ جاتا ہے، ندی کا پل کراس کرتے ہی پاک کالونی کی مسجد الگ، جی شیعوں کی 2 امام بارگاہ، اس میں سے ایک مسجد امامیہ مسجد رضویہ کی طرف، کاظمین مسجد خود رضویہ مسجد، جی علی بستی کی مسجد، جعفریہ کی مسجد، زینبیہ کی مسجد، فاطمیہ کی مسجد. انچولی کے قریب کوئی ایک مسجد دکھا دیں آپ مجھے خیر العمل کے علاوہ. اور وہ جو المحسن ہے اس کا فاصلہ اس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کہ بیچ میں جو مین روڈیں آتی تو برج کراس کرتے کرتے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ادھر جاؤ، وہ بالکل الگ سرا ہوتا ہے جبکہ اتنے قریب ہے، تو لوگ منتشر ہو جاتے ہیں. جی اب یہ جھوٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ انچولی کی مسجد میں رش بہت ہوتا ہے. ارے بھائی وہ چالاکی کیا کرتے ہیں کہ سویم سب کا ایک ساتھ، سارے مرحومین کا، چہلم سارے مرحومین کا ایک ساتھ، جبکہ رضویہ کو یہ خوبی حاصل ہے کہ جس کا شخص مرا ہے سویم علیحدہ جنت البقیع کی طرف ہو، یا مسجد کی طرف، یا امام بارگاہ کی طرف، ہاں یا زنانہ امام بارگاہ میں کوئی ہو معاملہ، تو الگ الگ ہوگا سویم اور چہلم. رضویہ میں یہ معاملہ ہے. تو انچولی کے لوگ اس لیے اپنے آپ کو مشہور کر دیتے کہ ہماری مسجد خیر العمل میں رش بہت ہوتا ہے، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے شیعوں کو کہ بھائی وجہ کیا بنتی کہ ان کیا یہ ہوتا ہے کہ مرحومین کا سویم سب کا لگاتار ہو رہا ہے، نام لکھوا دو، چہلم لگاتار ہو رہا ہے. جبکہ رضویہ اور مارٹن روڈ وغیرہ میں یہ کہ مسجد میں علیحدہ سویم ہوگا کسی کا ہو رہا ہے، چہلم فلانے کا امام بارگاہ میں علیحدہ ہوگا، اور اگر کوئی دوسرا تیسرا چوتھا مومنین یا مرحوم مر گیا ہے اس کے خاندان کے لوگ پھر الگ وقت میں اسی شام ڈھلے یا رات ڈھلے کروائیں گے علیحدہ. تو رضویہ کو یہ خوبی بھی حاصل ہے کہ ہر ایک کا سویم چہلم علیحدہ علیحدہ ہوگا. انچولی والے چالاکی کرتے سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، بھائی سب کا سویم چہلم اکٹھا کر دو، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. اور انچولی کی خیر العمل مسجد کے علاوہ انچولی والے کہاں جائیں گے نماز پڑھنے؟ کیا طالبان القاعدہ کے سوراب گوڑ سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی کے مرکز پہ جائیں گے؟ بھائی رضویہ والوں کو تو یہ خوبی حاصل ہے کہ رضویہ مسجد میں بھی چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کاظمین مسجد میں بھی، فاطمیہ مسجد میں بھی، زینبیہ مسجد میں بھی، علی بستی کی مسجد میں بھی، جعفریہ کی مسجد میں بھی، کشمیری محلہ کی مسجد میں بھی، پاسبان محلہ کی اس میں سکینہ بنت الحسین میں بھی. وہاں تو بڑی آسانی ہے رضویہ والوں کو. انچولی والوں کے لیے خیر العمل کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں. تو یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا کہ انچولی کی خیر العمل میں بڑا رش ہوتا ہے، یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا. نماز جمعہ تو انچولی میں بھی نہیں ہوتی، نماز جمعہ تو انچولی میں بھی نہیں ہوتی. پتہ چلا جھوٹ، منافقت اور دھوکہ انچولی والوں کا. اس لیے کہ ملیر اور ڈگروڈ کے شیعہ کبھی اٹھ کے کھڑے ہی نہیں ہوئے ان کی ضلالتوں کے خلاف. رضویہ ناظم آباد گولی مار کے شیعوں نے کبھی ان پر اپنا دفاع کرتے ہوئے ان پر تنقید کی نہیں. ان کا پروپوگنڈا منظر عام پہ لائے نہیں، ایک پھٹے ہوئے دودھ کی طرح بھینس کالونی کے. جی اب پتہ چلا. اب آئیے علامہ ضمیر اختر کا تعلق. سب سے پہلے میں امروہے پہ آتا ہوں. اپنے منہ پہ تماچے مارے امروہے والے تو وہ بھی کم ہیں. آپ انچولی آپ کا اہم گڑھ ہے، ہریالی گراؤنڈ امروہہ گراؤنڈ کی وجہ سے، چہاردہ معصومین امام بارگاہ کی وجہ سے. کیا بھول گئے علی بستی کو پاکستان کی آزادی کے بعد جو امروہے کا گڑھ تھا، جامع سبتین امام بارگاہ؟ کیا امروہے والے بھول گئے؟ تو میں یاد دلاؤں. بھول گئے رضویہ کو مولانا انیس الحسن رضوی اور اے ڈی نقوی امروہی کو. جی اے ڈی نقوی امروہی یہ رضویہ کا نقشہ، اور یہ جو ناظم آباد کا نقشہ اسپریڈ ہوا مہاجرین کی آباد کاری کے لیے 400 کوارٹر سے آگے بڑھا، اور رضویہ کا نقشہ تو کس نے منظور کروانے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا؟ اے ڈی نقوی امروہی نے، جو کہ بزرگان کہتے ہیں. کتنا صحیح کہتے ہیں کتنا غلط مجھے نہیں معلوم. اور پھر مولانا انیس الحسن رضوی کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امروہے کے تھے. اب کتنا کنفرم ہے مجھے نہیں معلوم. قائد اعظم کا نماز جنازہ پڑھنے والے، اور رضویہ کا نام انہی کے مولانا انیس الحسن رضوی کے نام پہ پڑا، رضویہ. اور پھر پہلی رضویہ، نیو رضویہ، تیسری رضویہ وغیرہ، اور چوتھی اور پانچویں رضویہ بھی پروجیکٹ میں شامل ہیں. انچولی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے.